اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ابو بکر ابن ابی خزیمہ نے، جن کو امام ائمۃ الحدیث کہا جاتا ہے، یعنی حدیث کے اماموں کے امام۔ انہوں نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو روایت فرمایا ہے، اور اسی طرح بیہقی نے اپنی شعب الایمان کے اندر اس حدیث کو روایت فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے آخری روز اپنے اصحاب کرام کو جمع فرما کر تو ہم سب کو سرکار نے خطبہ دیا، ایک لیکچر ارشاد فرمایا۔ قال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، ارشاد فرمایا کہ لوگو تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے، یعنی تم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا سائبان گویا لے کر تو اس کو تاننے کے لیے، تم لوگوں پر چھانے کے لیے ایک مہینہ آ رہا ہے، قریب آ گیا ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ، بڑی برکتوں والا مہینہ۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ ایسا مہینہ ہوگا جس مہینے کے اندر ایک رات ہوگی، اور وہ ایک رات تنے تنہا، وہ ایک رات ایسی ہوگی جو 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ بہتر ہوگی، زیادہ افضل ہوگی۔ کس لحاظ سے؟ عبادت کے درجات جو ہیں ان کے بڑھنے کے لحاظ سے، یعنی 1000 مہینوں کی راتوں میں اگر عبادت کی جائے اللہ تعالی کی، وہ ایک طرف ہو، اور دوسری طرف صرف اس ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی جائے، تو 1000 مہینوں کی راتوں میں کی گئی عبادت کے مقابلے میں اس اکیلی رات کے اندر کی گئی عبادت جو ہے اس کا مرتبہ بڑھ کر ہے، برابر بھی نہیں فرمایا بلکہ خیرن فرمایا ہے، کہیں بہتر ہے اس سے۔ پھر ارشاد فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے۔ یاد رکھیں رمضان المبارک کا روزہ رکھنا عاقل بالغ تندرست پر، جو کہ شرعی معذور نہ ہو، فرض قطعی ہے، فرض عین ہے، دوسرے کے رکھنے سے ادا نہیں ہوتا۔ میں کہوں کہ چلو چودھری عبدالستار صاحب اس بار رمضان شریف کے روزے آپ نہ رکھیں، آپ کی طرف سے میں رکھ دوں گا، یا وہ کہ مفتی صاحب آپ بیمار رہتے ہیں تو چلو آپ کی طرف سے روزے میں رکھ دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ فرض عین کا مفہوم ہے۔ فرض قطعی کا مفہوم کیا ہے کہ یہ فرض ٹل نہیں سکتا، اور اس کا یہ مفاد ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کا جو شخص فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اسی طرح جو شخص رمضان المبارک کے روزے کا مذاق اڑائے یا اس پر تمسخر کرے تو وہ شخص بھی گویا رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا منکر ہی سمجھا جائے گا، اور اس روزے کے منکر جیسا اس کا حکم ہوگا، یعنی وہ بھی کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جیسا کہ کئی لوگ بغیر سوچے سمجھے اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں کہ روزے کی توہین ہو جاتی ہے، تو احتیاط سے کام لیا جائے کہ یہ روزے فرض عین ہیں اور فرض قطعی ہیں، اور ان کا انکار کرنا کفر ہے۔ جیسا انکار کرنا، جس چیز کا انکار کرنا کفر ہے، اس چیز کا استہزاء اور تمسخر کرنا جو ہے وہ بھی کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر فرمایا وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے راتوں کے اندر قیام کرنا یعنی تراویح کی نماز پڑھنا اور یوں شب بیداری کرنا جو ہے اللہ پاک نے اس کو غیر فرض
فرض نہ ہونے کے طور پر اللہ پاک نے اس کو مشروع فرمایا ہے۔ اور دارقطنی کی حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، کہ رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں تم پر، اور رمضان مبارک کی راتوں میں جو ایک اور نماز آپ پڑھتے ہیں یعنی تراویح کی نماز، سرکار فرماتے ہیں اسے میں نے تمہارے لیے مسنون کیا۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہے۔ امت کے نزدیک تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، یہ فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ جو شخص اس کو ادا کرنا چاہیے، جو معذور نہ ہو، غیر مکلف ہو، اسے تراویح کی نماز جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور بلا شدید مجبوری کے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور جو شخص اس کے چھوڑنے کی عادت بنا لے تو وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عقاب اور سزا کا مستحق ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ فرمایا من تقرب فی بخصلۃ من الخیر کان کمن ندى فریضۃ فیما سوا، جس شخص نے اس مہینے کے اندر کوئی ایک نفلی نیکی کی جو اس پر فرض نہ تھی، تو اس کا ثواب ایسا ہوگا جیسا کہ دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھنا، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ نفلوں کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ ثواب تو واقعی بہت زیادہ ہے، ثواب تو کم نہیں۔ ہاں جی، اوابین کے نفلوں کا ثواب، اور یہ اشراق کے جو نفل ہیں ان کا ثواب، چاشت کے نفلوں کا ثواب، تہجد کے نفلوں کا ثواب، بہت بڑا ثواب ہے، عظیم عظیم ثواب ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا کہ نفلوں کے مقابلے میں جو فرض ہوتے ہیں نا، ان کا ثواب کہیں 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 زیادہ ہوتا۔ یہ نہ سمجھیں کہ فرض کا ثواب نہیں ہوتا، فرض کا ثواب نفل کے ثواب سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات ہے، فرق یہ ہوتا ہے کہ نفل کو اگر آدمی چھوڑے تو اس کو گناہ نہیں ہوتا، مگر فرض کو آدمی چھوڑے تو اس کو اس کی پوری پوری سزا جو ہے نا اس کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے، اس کو اس کی سزا ملتی ہے، گناہ ملتا ہے۔ اور اگر اس کو وہ ادا کرے تو ادا کرنے پر ایک تو اس کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ادا ہو گئی، یہ فائدہ ہوا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اجر بے حساب اس کو عطا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اتنا کہ ہزاروں نفلوں کا ثواب مل کر بھی اتنا نہیں بن سکتا۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک مسئلہ یہاں ذہن میں آیا ہے، دل کہتا ہے بیان کر دوں، آپ حضرات بھی سمجھ لیں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، عوام الناس سے نہیں، عالم مولوی کہلانے والے بھی کئی لوگ جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جو ثواب دوسروں کو دینا ہوتا ہے نا اپنی عبادت کا، جسے کہتے ہیں ایصال ثواب، ثواب پہنچانا، تو ان کا خیال ہے کہ یہ جو نفلوں کا ہے نا یہ ثواب یہ پہنچایا جا سکتا ہے، فرضوں کا ثواب نہیں پہنچایا جا سکتا۔ تو میں اس غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ وہ یہ نہ سمجھیں، مقصد ان کا یہ ہے کہ فرض تو ہماری ڈیوٹی ہے، اس کو ہم نے ادا کیا تو اس کا ہمیں ثواب کیا ملنا ہے، وہ تو ہماری ڈیوٹی ادا ہوئی اور ہم جہنم سے بچ گئے، اس پر ہمیں کیا ثواب ملنا ہے۔ تو یہ اس کا ثواب نہ ملنے کی سوچ جو ہے وہ بنیاد ہے اس کی۔ اور میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ ہزاروں نفلوں کے ثواب کے مجموعے سے بھی بڑھ کر ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب ہے۔ تو نفل کی ادائیگی میں صرف ثواب ہے، کیا عرض کر رہا ہوں، نفل کی ادائیگی میں صرف ثواب ہے۔ فرض کی ادائیگی میں دو باتیں، پہلی کیا کہ جو ہماری ڈیوٹی تھی وہ ادا ہو گئی، یہ ایک بات، اور دوسری یہ کہ ہزاروں نفلوں کا مجموعی طور پر جو ثواب ہوتا ہے اس ثواب سے بھی کہیں زیادہ ثواب فرض کے ادا کرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ محض اس کے فضل سے عطا ہوتا ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ اب فرض کی ادائیگی میں جو پہلی بات ہے یعنی کہ ڈیوٹی ادا ہو گئی، ہاں یہ چیز ہم کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے۔ فرض میں نے ادا کرنا تھا، فرض عین تھا، یہ ملک محمد بشیر صاحب جو ہیں وہ اگر میری طرف سے ادا کرنا چاہیں تو وہ
ادا نہیں ہو سکتا، میں ان کی طرف سے ادا کرنا چاہوں تو نہیں ادا کر سکتا، یعنی یہ کہ میں ادا کر دوں اور میں یہ ادا ڈیوٹی جو میں نے دی ہے، یہ ڈیوٹی جو ہے یہ میں ان کو یہ ادا کی ہوئی ڈیوٹی ان کو دے دوں تاکہ وہ اس ڈیوٹی سے بری ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس ڈیوٹی کی ادائیگی کا ایصال ثواب نہیں ہوتا، البتہ وہ جو ہزاروں نفلوں کے مجموعے سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے فرض کے اوپر، تو وہ ثواب جو ہے نا اس کو ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ اور یہ بات ہماری گفتگو کے اندر بھی واضح ہوتی ہے کہ یا اللہ پاک، ہم نے جو جمعہ کی نماز پڑھی ہے اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو عطا فرما دے۔ تو ہم تو نماز کا ثواب دے رہے ہیں نا، ڈیوٹی کی ادائیگی تو نہیں نہ دے رہے، وہ تو ہمارے پاس ہی رہے گی، ثواب دیں گے اور ثواب دے سکتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَن نَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ كَانَ كَمَن نَدَّى فَسَبْعِينَ فَرِيضَةً فِي مَا سِوَاهُ، جس نے ایک فرض ادا کیا رمضان المبارک کے اندر تو وہ ایسا ہے جیسے رمضان شریف کے علاوہ دوسرے مہینوں کے اندر اس نے 70 بار فرض کو ادا کیا، تو پھر اندازہ کرو کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اللہ ربی لا شریک لہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، فرمایا کہ یہ صبر کرنے کا مہینہ ہے، اور روزہ تو ہے ہی صبر، ہے ہی صبر، کھانے سے پینے سے خواہشات نفس کے پورا کرنے سے صبر ہی صبر تو ہے۔ فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ نہیں کہ صبر کا ثواب صرف جنت ہے، یہ نہیں، صبر کا ثواب جنت ہے، مطلب یہ ہے کہ جنت صبر کے ثواب میں ملے گی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کے ثواب ہمیں جنت کے اندر ملیں گے، یا جنت کے علاوہ بھی ہمیں صبر کے ملیں گے۔ کہتے نا دا دنیا 70 آخرت۔ پھر ارشاد فرمایا وشہر المواسات، اور ایک دوسرے کی غم گساری، ایک دوسرے کے کام آنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹنے کا مہینہ ہے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر مومن کے رزق میں برکت دی جاتی ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ بڑھایا جانا یہ مادی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی مقدار بڑھ جائے، یہ شکل بھی ہو سکتی ہے، اور یہ شکل بھی ہو سکتی ہے کہ رزق کی ہمارے رزق کی مقدار اتنی ہی رہے مگر اس کے اندر برکت زیادہ دے دی جائے، یعنی کھانا ایک آدمی کا 3 آدمی اس کو کھا کے سیر ہو جائیں، ہاں جی، یا اور زیادہ کھا کے سیر ہو جائیں، یہ روحانی برکت ہوتی ہے۔ تو یہ ظاہری برکت بھی ہو سکتی ہے اور روحانی برکت بھی ہو سکتی ہے، بلکہ دونوں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، جس نے روزہ افطار کرایا کسی روزہ دار کا افطاری کے وقت، تو اس کو 3 ثواب ملیں گے۔ نمبر 1 تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، نمبر 2 اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، نمبر 3 وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور جتنا ثواب اس روزہ افطار کرنے والے کو اپنے روزے کا ملا تھا اس کے ثواب کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے اس روزہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ رکھنے والے کے روزے میں سے کچھ کمی کی جائے۔ یعنی دوسرا شخص اگر مجھے کہے نا کہ جی میرے کھانے پر آپ روزہ افطار کریں، حالانکہ میرے پاس کھانا پینا سارا کچھ موجود ہو، تو مجھے انکار نہ کرنا چاہیے۔ اگر میں اپنے آگے سے کھاؤں گا تو مجھے وہ ثواب نہیں ملے گا جو یہاں دونوں کو ملنا، ٹھیک ہے نا جی، تو اپنے روزے کا ثواب ملے گا۔ اگر دوسرے شخص نے روزہ کھولنے کے لیے کچھ لا کے مجھے پیش کیا تو اس چیز سے میں روزہ کھولوں گا، اس کے نتیجے میں اس دوسرے شخص کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی ثواب ملے گا، اور جتنا اس کے روزے کا ثواب ہے اتنا ثواب ملے گا، گردن جہنم سے آزاد بھی ہوگی اور پہلے گناہ بھی معاف ہوں گا۔ فرمایا قالوا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم،
صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریبی کا دور ہے، فقر و فاقہ کا دور ہے، ہم میں سے کون ہے سوا چند ایک لوگوں کے جو روزے دار کا روزہ جو ہے وہ افطار کرا سکتا ہے؟ انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ روزہ افطار کرانے سے مراد یہ کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار نے ارشاد فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب لمن فطر صائما علی تمرۃ او علی شربۃ ماء او علی مذقۃ لبن، فرمایا کہ یہ ثواب اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا کہ جس نے ایک کھجور پر روزہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، یا کھجور نہیں تو پانی کے ایک گھونٹ پر روزہ افطار کرایا، یا دودھ کے ایک گھونٹ کے اوپر روزہ افطار کرا دیا، ان سب کو یہ ثواب ملے گا۔ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے عموم کے دن ہیں، اور دوسرے 10 دن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے 10 دن ہیں۔ یعنی یہ کہ جو پہلے 10 دنوں کی محنتیں اور کوششیں ہیں ان کا معاوضہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ وآخرہ عتق من النار، اور جو آخری عشرہ ہے اس کے اندر تو مکمل طور پر آدمی کو اس کا اجر دے دیا جاتا ہے، اور آخری عشرے کے اندر مسلمان گنہگار جو واجب النار ہو چکے ہوتے ہیں ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار، جس نے اپنے نوکر یا اپنے ملازم کے ساتھ اس مہینے کے اندر تخفیف کی۔ یہ تخفیف کیسے ہو سکتی؟ مثلا دوسرے دنوں میں ہم 8 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں، چلو اس مہینے میں 7 گھنٹے ہم لے لیں، ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی اس طرح ڈیوٹی کی مقدار کم کر، یا یہ کہ عام طور پر ہم زیادہ سخت کام لیتے ہیں، رمضان کے مہینے میں سخت کام مؤخر کر دیں اور جو ہلکا اور نرم کام ہے وہ ہم دے دیں، یہ بھی تخفیف ہے۔ اور یہ بھی تخفیف ہے کہ کام اتنا ہی لیں مگر اجرت جو ہے پہلے سے 2 گنی دے دیں، یا کسی بھی طرح زیادہ دے دیں، یہ بھی تخفیف ہے۔ تو اس طرح جو شخص اپنے نوکر سے تخفیف کرے اس مہینے کے اندر، سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتی ہیں اس کی 2 جزائیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے پچھلے گناہ معاف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کی گردن کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ وَاسْتَكْفِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، اور 4 کام اس میں زیادہ خصوصیت کے ساتھ کیا کرنے چاہیے۔ نمبر 1 فرمایا خصلتین تردون بہما ربکم وخصلتین لا غنی بکم عنہما، 2 کام تو وہ ہیں کہ جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہیں، اور 2 کام وہ ہیں کہ جو تمہارے لیے خود ہی ناگزیر ضرورت ہیں کہ ان کے بغیر تمہارا گزارا نہیں۔ تو جن کے ساتھ ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، فرماتی ہیں فشہادت لا الہ الا اللہ وتستغفرون، نمبر 1 تو کلمہ شہادت بڑی کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر پڑھتے رہیں۔ کیا عرض کیا؟ کلمہ شہادت پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار کا نام آیا نا، نام مبارک آیا تو ساتھ درود بھی پڑھ لیا۔ اس طرح ہر بار میں آپ کیا کریں، اس طرح درود پڑھنے کا ثواب بھی ملتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کلمہ شہادت کا ورد بھی سرکار کے حکم کے مطابق رمضان بھر میں ہوتا رہے گا۔ فرمایا وَتَسْتَغْفِرُونَ، اور دوسرا وہ کام جس کے ساتھ تم اپنے رب کو راضی کرو گے وہ یہ کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتے پڑھو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ ہم اپنے سارے پچھلے گناہوں سے تیری بارگاہ سے مغفرت مانگتے ہیں، مولا کریمہ ہمیں معاف فرما دے۔ فرمایا وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا،
ارشاد فرمایا کہ لیکن وہ دو کام کہ جو تم نے اپنے لیے کرنے ہیں کہ جس کے بغیر تمہارا چھٹکارا ہی نہیں، تمہارے لیے ناگزیر قسم کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو۔ کیا سوال کرو؟ جنت کا سوال۔ عربی زبان میں اس کے الفاظ یہ ہوں گے، اللہم انی اسألک الجنہ، بولو اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اسألک الجنہ۔ اور ساتھ یہ بھی لفظ اگر ملا لیں تو سونے پر سہاگے سے بھی زیادہ ہو جائے گا، اللہم انی اسألک الجنۃ بغیر حساب، بغیر حساب۔ یا اللہ پاک جنت نہیں مانگتا ہوں تجھ سے صرف، بلکہ جنت بغیر حساب کے مانگتا ہوں۔ اور دوسری کیا ہے؟ فرمایا وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس مہینے کے اندر دوزخ سے پناہ مانگو۔ کیسے؟ اللہم اجرنی من النار، یا اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا اللہ ہمیں دوزخ سے بچا۔ آخری فقرہ رہ گیا، سن لیں۔ ومن سقا صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یدمع حتی یدخل الجنہ۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص نے اس مہینے کے اندر افطار کے ٹائم پر میرے کسی امتی کو، روزہ دار کو رج کے پانی پلا دیا، پیٹ بھر کے پانی پلا دیا، سیراب کر دیا، مشروب پلا دیا، سرکار فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز میرے حوض کوثر سے ایک ایسا جام پلائے گا کہ اس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہ لگے گی۔ یا اللہ یہ سب کچھ ہمیں عطا فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جلیلہ سے۔